اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ میں وقاص علی پشاور ماڈل بوائز اسکول بوائز 5 کی طرف سے آپ لوگوں کو جو ہے یہ ویڈیو جو ہے میں آپ کو شیئر کروا رہا ہوں۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پیج نمبر آپ لوگ جو ہیں 100 پر آ جائیں۔ جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو جو ہے مکمل نظم جو ہے وہ پڑھائی تھی الطاف حسین حالی کی حمد کی۔ حمد جو ہے ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو حمد اور غزل کے بارے میں فرق بھی بتایا تھا کہ نظم جو ہوتی ہے اس کا جو عنوان ہوتا ہے ہم اس پر بات کریں گے۔ جیسے نظم حمد ہے تو ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ تو اب اس میں ہم سب شعروں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے، اور غزل جو ہے اس کا عنوان نہیں ہوتا، وہ آزاد ہوتی ہے، اس کا ہر ایک شعر دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے اور یہاں پر نظم میں نہیں ہوتا۔ اب اس کے سب سے پہلے شعر میں دیکھیں، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندے نافرماں ہے ہم سرا تیرا۔ یہ اب کاپی میں جس ٹائم پر آپ کریں گے تو اس میں کرنے کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کا ٹائٹل پیج تیار کریں گے۔ ٹائٹل پیج آپ نے اس طریقے سے یا بلاک بنائیں پیج پر، یا بلاک نہیں بناتے تو آپ کیا کریں، ڈبل مارجن لائن لگائیں، اس میں آپ لوگ جو ہے یہ لکھ لیں نظم حمد شاعر الطاف حسین حالی، حیثیت جدید شاعری کی بانی، علمی کارنامہ مسدس حالی، ولادت 1837 عیسوی، ولادت 1914 عیسوی، ٹھیک ہے۔ دوسرے صفحے پر جب آپ چلے جائیں گے تو اس میں آپ نے کام کرنا ہے، یہ ساری پکچرز آپ کو گروپ میں سینڈ کی جائیں گی، یہ آپ لوگ دیکھ لیں۔ شعر نمبر 1 آپ نے اس طریقے سے بلیک مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، پھر آپ نے شعر جو ہے وہ نیلے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، حوالہ نظم و شاعر آپ نے بلیک مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، پھر نیچے جو ہیڈنگس ہیں یہ آپ نے نظم شاعر حیثیت علمی کارنامہ حمد الطاف حسین حالی یہ سب کچھ آپ نے نیلے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے۔ تشریح کی ہیڈنگ آپ نے بلیک مارکر کے ساتھ دینی ہے، اور یہاں سے آپ لوگوں نے اس کی تشریح شروع کرنی ہے۔ لائن نہیں چھوڑنی، میں نے اس لیے لائن چھوڑی ہے یہاں پہ کہ آپ کو سب کچھ کلیئر صاف نظر آئے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ میں مکمل تشریحات تو میں نہیں کرواتا آپ کو، لیکن اس کے میں آپ کو خلاصہ بیان کر سکتا ہوں، اور ساری بھی آپ لوگ کو جتنا کام ہے اس کے مشقی سوالات بھی اور اس کے جو 10 شعروں کی تشریح ہے یہ سب آپ کو گروپ میں جو ہے وہ سینڈ ہو جائیں گی۔ اس ویڈیوز میں صرف آپ لوگوں کو اس کا تھوڑا جو ہے وہ تھوڑی تشریح بیان کروں گا۔ شعر نمبر 1 ہے، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندے نافرماں ہے ہم سرا تیرا۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کا خالق مالک و رازق ہے۔ اس نے یہ کائنات اپنے ایک حکم سے، ایک اشارے سے بنائے اور اپنی مخلوق کے لیے طرح کی نعمتیں پیدا کی۔ زمین آسمان سورج چاند ستارے درخت پھل پھول پہاڑ سب اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن اس کی قدرت کو دیکھ کر ہم اس کی موجودگی کا اقرار کرتے ہیں۔ ذرے ذرے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اللہ کی ساری مخلوق انسان حیوان چرند پرند اس کے حکم کے فرمانبردار ہیں۔ اسی کی طرف سے ہمیں خوشیاں بھی ملتی ہے اور وہی ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار عنایات ہیں اور اس نے ہمیں اپنی نعمتوں اور رحمتوں کی وجہ سے ہمارے دل پر قابو رکھا ہے۔ شعر نمبر 2 پر دیکھیں، وہ سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کہ ادا تیرا۔ شعر نمبر 2 کی تشریح کی طرف آپ دیکھیں کہ اس شعر میں شاعر ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ ذرے ذرے میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے ہمیں نظر آتے ہیں۔ انسان حیوان چرند پرند سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ اس نے یہ دنیا اپنی مخلوق کے لیے بنائی اور انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا تاکہ وہ اللہ کے احکامات کو اس دنیا میں پھیلائے۔ لیکن انسان اس دنیا میں آنے کے بعد بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس مقصد کے لیے بھیجا، اور ہمارا سب سے پہلا فرض ہی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ لیکن ہم اس دنیا میں آنے کے بعد اس دنیا کی روشنیوں میں اور چہل پہل میں کھو کر اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں، اور انسان کی سب سے بڑی غلطی ہی یہی ہے، کیونکہ وہ اگر ساری عمر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شکر ادا کرے تو وہ کم ہے۔ شعر نمبر 3 کی طرف آپ دیکھیں، شعر نمبر 3 ہے، محرم بھی ہے ایسا جیسا کہ نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یا بیت کھلا تیرا، ٹھیک ہے۔ شعر نمبر 3 ہے، اس کی تشریح اگر آپ دیکھیں تو اس کی تشریح آپ اس طریقے سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا
کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اللہ کے احکامات کو اس دنیا میں پھیلائے، لیکن انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے اس مقصد کو بھول جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ صرف اپنی آخری زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے خوش ہو کر ان پر اپنے کرشمے ظاہر کر دیتے ہیں اور انہیں اپنی قدرت کا جلوہ دکھاتا ہے، اور اللہ کا جلوہ دیکھنے کے بعد انسان کی زبانیں جو ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے راز جو ہے وہ کھل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جاننے والا اور نہ جاننے والا، محرم اور نہ محرم دونوں برابر ہیں۔ شعر نمبر 4 آپ دیکھیں، جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ یہاں پہ خلت سلطانی سے مراد شاہی لباس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شاعر جو ہیں اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر کے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان جو ہے وہ آنے کے بعد اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے، اس دنیاوی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے حرام حلال نیک بد کا فرق بھول جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اپنی ساری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں، ان کے لیے دنیاوی مال دولت عیش آرام کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ انہیں اگر تقویٰ چھوڑنے کے لیے مال و دولت تخت و تاج شاہی لباس کی پیشکش کی جائے تو وہ ان سے لینے کے انکار کر دیتا ہے، وہ اپنی غریبی میں خوش رہتے ہیں، اللہ نے انہیں جس حال میں رکھے وہ اس پر شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم دین کا راستہ چھوڑ دو تو قریش تمہیں اتنا دے گا کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی عیش کریں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قریش، میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دے تب بھی میں اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑوں گا۔ شعر نمبر 5 آپ دیکھیں، عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی، یہاں ہے خیر و سرکش بھی دم برتے ہیں صدا تیرا۔ 5ویں شعر کی تشریح آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد فخر و غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں، جس طرح قارون کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کے خزانے عطا کیے تو اللہ کی نافرمانی کرنے لگا، شداد نے خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے دنیا میں جنت بنائی، اور فرعون نے طاقت کا غلط استعمال کر کے خدائی کا دعویٰ کیا اور دنیا میں فساد پھیلایا، لیکن اللہ کی عظمت اور وحدانیت ان کے دعووں سے کوئی فرق نہ آیا، بلکہ ان نافرمان باغی اور سرکش لوگوں نے بھی مرتے وقت اللہ کی عظمت کا اقرار کیا تھا۔ شعر نمبر 6 کی طرف آپ لوگ دیکھیں، شعر نمبر 6 ہے، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ ٹھیک ہے، اس شعر کی طرف آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو کچھ عطا کرتا ہے وہ ان پر خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ذرے ذرے میں بھی ان کو جلوہ نظر آتا ہے، چاروں طرف ان کی شان نظر آتی ہے، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، اور وہ ہر چیز اس کی تابع ہوتی ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی خوشیاں عطا کرتا ہے اور وہی غموں کو دور کرنے والا ہے، وہ ہر چیز پر چھایا ہوتا ہے، اس لیے انسان جب کسی غم تکلیف یا غم میں گرفتار ہوتا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے۔ شعر نمبر 7 کو آپ دیکھیں، نشے میں وہ ایسا کہ سرشار ہیں اور بے خود، جو شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا تیرا۔ تو اس کی تشریح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نافرمان بندے ان کی نعمتوں کو پانے کے بعد غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مال و دولت صحت طاقت جیسی نعمتیں پانے کے بعد خدائی کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں، جیسے قارون نمرود فرعون شداد جیسے نافرمان بندے دولت و طاقت کے نشے میں بے خود ہو کر اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان بندوں کو دنیا میں ہی عبرتناک سزا دیتا ہے۔ شعر نمبر جو ہے 8 دیکھیں، طاعت میں ادب تیرا اسیا سے گو بڑھ کر، اسیا میں ہے طاعت سے اقرار سوا تیرا۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا کی، لیکن شیطان ان کا کھلا دشمن ہے، وہ اسے گمراہ کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے اللہ کی عبادت کر کے اور اپنی ساری زندگی اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزار کر شیطان کو اپنے اوپر حاوی ہونے سے روکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اپنے اطاعت گزار اور فرمانبردار بندے بہت پسند ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے وہ بندے جو گناہ کرنے کے بعد اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا یہ عمل بہت زیادہ پسند آتا ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف کر کے اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ شعر نمبر 10 آخری دیکھیں، شعر نمبر 9، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ کب تک نہ مہک تیری، گر گر لیے پھرتی ہے پیغام صدا تیرا۔ شعر نمبر 9 کی تشریح جو ہے وہ آپ لوگ دیکھیں
اس شعر میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ ذرے ذرے میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں، انسان، حیوان، چرند پرند سب اس کے حکم کے تابع ہیں، اور صبح کے وقت چلنے والی ہوا، جب باغوں میں پھول کھل اٹھتے ہیں اور چاروں طرف اس پھولوں کی خوشبو پھیل جاتی ہے، جس سے تر و تازگی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور ہمارا ایمان اللہ پر اور بھی پختہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی قدرت کے جلوے دیکھ کر اللہ کو ماننے والے بھی اس کی ذات کی تسلیم کرتے ہیں، اور ایک دن آئے گا کہ اس دنیا میں ہر طرف اللہ کا نام لینے والا اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہوں گے۔ شعر نمبر 10 آخری دیکھ لیں۔ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حال ہی ہے سب سے جدا تیرا۔ شعر نمبر 10 میں دیکھیں کہ نظم ہم کے آخری شعر میں شاعر اپنا انداز بیاں کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے حالی تیرا کلام اور شاعری کا ہر لفظ اتنا بامانی اور پراثر ہوتا ہے جو سیدھا دلوں پر اثر کرتا ہے۔ یوں تو اور بھی بہت سے شاعر ہیں جس کا اپنا انداز بیاں ہے، لیکن میری شاعری کرنے کا انداز سب سے الگ اور لاجواب ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے 10 کے 10 شعروں کی میں نے آپ کو تشریح بتا دی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو جتنی بھی اس کی پکچرز ہیں 10 کے 10 شعروں کی تشریح کی وہ بھی آپ کو میں سینڈ کر دوں گا، اور یہ جو آپ کو مشقی سوالات جو نظر آ رہے ہیں یہاں سے یہاں تک، یہ سارے مشقی سوالات کی بھی میں آپ کو پکچرز گروپ میں سینڈ کر دوں گا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔